السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ راولہ کوٹ میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں کوئی اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے جا سکا ان میں، اور جو امید کی جا رہی تھی کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں جو حالات تناؤ، کشیدگی اور تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے شاید بچا جا سکے گا۔ تو فی الحال تو یہ امیدیں جو ہیں وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں، جو باخبر صحافی ہیں وہ یہ اطلاعات دے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایکشن کمیٹی اور چند جو دوسری طرف کے لوگ تھے ان کے درمیان جو پس پردہ مذاکرات ہوئے ہیں راولہ کوٹ کے کسی قریبی علاقے میں، تو وہ ابھی تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے، اس کے اندر ڈیڈ لاک آ گیا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ڈیڈ لاک ہے وہ آیا ہے؟ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید مذاکرات کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بریک تھرو ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی، لیکن اب جو اطلاعات ہیں وہ اس کے برعکس آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ اس وقت ڈیڈ لاک کی برقرار ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے، اور آپ کو تفصیلات فراہم کریں گے، تجزیہ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات فراہم کریں، تجزیہ دیں، جو ہماری معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آیا اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کرکا دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ راولہ کوٹ میں 5 ہفتے سے وہاں دھرنا جاری ہے، احتجاج جاری ہے، اور 2 دن پہلے یہ اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ جو ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبران ہیں 5 یا 6 ان کے اور اعلیٰ شخصیات کے درمیان پس پردہ مذاکرات شروع ہوئے، اور اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر 3-4 چیزوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ 3-4 نکات ہیں میں جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، اس کو ختم کیا جائے، وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ تو اس پہ جو حکومت کی طرف سے شخصیات تھیں ان کا موقف یہ تھا کہ ہم فوری طور پر تو اس کو ختم نہیں کر سکتے، ہم آپ کو انڈر واچ رکھیں گے، لیکن یہ آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کی اور آپ نے معاہدے کی پاسداری کی تو 6 ماہ کے بعد جو آپ کا کالعدم کا سٹیٹس ہے یہ آپ کا تبدیل کر دیا جائے گا، اور آپ یہ سٹیٹس واپس لے لیا جائے گا۔ اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ وہاں پر اس نقطے کے اوپر ہوئی۔ دوسرا جو نقطہ تھا وہ تھا کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں، تو اس پر یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ لوگ دھرنا ختم کر دیں، لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں ان کو منجمد کر دیا جائے گا، ان کو واپس نہیں لیا جائے گا، لیکن ان ایف آئی آرز پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی فوری طور پر، اور آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، احتجاج ختم کر دیں، اور پرامن طریقے سے جو الیکشنز ہیں ان کو مکمل ہونے دیں، اور جو آپ کے باقی کے معاملات ہیں اس کے اوپر جو وفاقی وزراء اور آزاد کشمیر کی حکومت کی کمیٹی ہے ان میں اس کے ساتھ آپ اپنی بات چیت کو جاری رکھیں۔ اور ایسا لگتا تھا کہ شاید اس نقطے کے اوپر بھی اتفاق ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف جو ہے وہ شاید چلا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو شرط تھی وہ تھی 4th شیڈیول کی، اس کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا کہ جو آپ کے اوپر سروں کی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی، اور جو 4th شیڈیول میں ڈالا گیا ہے 150 سے زیادہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو وہ واپس لے لیا جائے گا۔ تو یہ ابتدائی بات چیت جب آگے بڑھی تو ایسا لگتا تھا کہ شاید بریک تھرو ہو جائے اور یہ معاملہ طے ہو جائے، لیکن پھر بات آ کے پھنس گئی ایک نقطے پہ۔ وہ نقطہ یہ تھا، ایکشن کمیٹی کا موقف یہ تھا یا کور کمیٹی کے ممبران کا، کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم ثالث بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ضمانت دیں اور وہ ضمانتی بنے۔ پچھلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ ضمانتی بنی تھی لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا، تو لہٰذا اس دفعہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں جن کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن ہوئی ہے اور ان کے کچھ تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ،
ایک ناراضگی جو ہے وہ نظر آتی ہے دونوں طرف. تو مولانا فضل، جس کا اظہار مولانا فضل الرحمان نے 2-3 دن پہلے جو انہوں نے پھول نگر میں ایک جلسہ کیا بہت بڑا، وہاں جو انہوں نے تقریر کی اس میں اس ناراضگی کا، اس غصے کا اظہار جو ہے وہ ان کی طرف سے سامنے آیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ضمانت دیں، ان کو ضمانتی بنایا جائے، اور یہ جو معاہدہ ہو ہمارا، اس کو جو ہے اس کی ضمانت وہ دیں، وہ یہاں آئیں اور وہ آ کے دھرنے سے خطاب کریں اور وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں. ہم ان کی بات کو یس کرتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے اور احتجاج جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ جس کے اوپر اور بھی معاملہ تھوڑی ڈیڈ لاک کا شکار ہوا، وہ تھا کہ حکومتی سائڈ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ غیر مشروط طور پر دھرنا ختم کریں، احتجاج ختم کریں. ایکشن کمیٹی کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم غیر مشروط طور پر جو ہے وہ دھرنا ختم نہیں کریں گے اور ہم مشروط طور پر ختم کریں گے. جو ہمارے آپ کے ساتھ چیزیں طے ہوں گی اس کے تحت جو ہے وہ ہم دھرنا ختم کر دیں گے. تو جو معاملہ کھٹائی میں پڑا اور نتیجہ خیز نہیں نکل سکا، باقی معاملات پہ تقریباً چیزیں طے ہو گئی تھیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ثالثی والا معاملہ تھا وہ وہاں پر بات نہیں بن سکی اور مذاکرات جو ہیں وہ بے نتیجہ ثابت ہوئے. اب آج کا دن اور آج کی رات جو ہے وہ درمیان میں ہے، کل لانگ مارچ کی کال ہے. اگر تو مذاکرات کا ایک اور دور ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ان کا جو لانگ مارچ کی کال ہے اس کو وہ پوسٹ پون کر دیں، اس کو کچھ دنوں کے لیے آگے کر دیں، جیسا کہ اب تک وہ کرتے آئے ہیں. تو اب جو صورتحال بنی ہے، یہ جو اگلے 24 گھنٹے ہیں یہ والے، اب سے لے کے کل صبح تک کے، یہ بہت اہم ہے. اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے اور دھرنا ہے، یہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا یہ خون ریزی کے ساتھ ختم ہوگا یا یہ پرامن طریقے کے ساتھ اور اچھی بات چیت کے ذریعے ایک پرامن طریقے سے یہ ختم ہو جائے گا. اب اس کا فیصلہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہونا ہے. اور اگر مذاکرات دوبارہ ہوتے ہیں اور یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ بغیر خون خرابے کے، بغیر خون ریزی کے، بغیر کشیدگی کے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.